جا مانگ لے سرکار کا دروازہ کھلا ہے، جا مانگ لے سرکار کا دروازہ کھلا ہے، اللہ کے دلدار کا دروازہ کھلا ہے، اللہ کے دلدار کا دروازہ کھلا ہے۔ ہاں ہاں کمی کرو نہ صلاۃ و سلام میں، وہ خوبیاں ہیں سید عالی کی ذات میں، قرآن اترا پیارے نبی کی صفات میں، قرآن اترا پیارے نبی کی صفات میں، رب نے نہ دیکھا آپ سا جب کائنات میں، رب نے نہ دیکھا آپ سا جب کائنات میں، ساری خدائی دے دی محمد کے ہاتھ میں۔ جا مانگ لے، جا مانگ لے سرکار کا دروازہ کھلا ہے، جا مانگ لے سرکار کا دروازہ کھلا ہے۔ القاب کیسے کیسے خدا نے کیے عطا، حضرت رسول پاک کو قرآن میں جا بجا، طٰہٰ کہیں پکارا تو یاسین کہیں کہا، حامیم نون اور کہیں والشمس والضحیٰ۔ القاب کیسے کیسے خدا نے کیے عطا، القاب کیسے کیسے خدا نے کیے عطا، شمس و ضحیٰ محمد، بدر و دجا محمد، کہف الورا محمد، شان خدا محمد، نام خدا محمد، صلی علی محمد، صلی علی محمد، نور محمدی سے آباد ہے دو عالم۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد کما تحب وترضى، كما تحب وترضى بأن تصلي عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد۔ محترم حاضرین، ہمارا سلسلہ گفتگو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے متعلق ہے۔ اسوہ حسنہ کا وہ باب جس کو اخلاق عالیہ سے نسبت ہے، وہ اور گزشتہ بھی یہ بات میں نے آپ کو سنائی کہ اخلاق کے اظہار کا ذریعہ، اخلاق کا جو پتہ چلتا ہے انسان کے، اس کا ذریعہ، اہم ذریعہ جو ہے زبان ہے۔ یہ گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا اللہ کی بڑی نعمت ہے، عمل میں بڑی آسان ہے، بڑی آسانی سے کام کرتی ہے، اجر بھی اس کا اتنا ہی عظیم ہے۔
نیکیاں بھی ویسے ہی کما سکتی ہے یہ زبان، اور برائیاں بھی یہ معمولی سی حرکت کے ذریعے، بڑی بڑی برائیوں کا حصول بھی اسی زبان کے ذریعے ہوتا ہے۔ حدیث پاک یہ بھی میں نے سنائی، هل يكب في النار الا حصائد السنۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوزخ میں زیادہ تر وہ لوگ، جو لوگ جائیں گے دوزخ میں، زیادہ تر جو لوگ جائیں گے، اکثر ان میں سے لے جانے والا سبب ان کی زبانوں کی فصلیں ہیں۔ کیا مطلب؟ آدمی جو زبانوں سے کمائی کرتا ہے، فصل کاٹتا ہے، اس کے سبب زیادہ تر لوگ دوزخ میں جائیں گے۔ آسان مطلب یہ ہوا کہ زبان کے غلط استعمال سے زیادہ تر لوگ دوزخ میں جائیں گے۔ اسی لیے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ بھی سنایا گیا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا وإلا فیسکت۔ جو شخص کے اللہ اور اس کے رسول پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ بولے تو خیر بولے، زبان چلائے تو خیر میں چلائے، زبان ہلائے تو خیر کے لیے ہلائے۔ اگر یہ نہیں کر سکتا تو فلیسکت، اسے چاہیے کہ خاموش بیٹھ جائے۔ شر میں زبان مت ہلاؤ، بری باتوں سے زبان کو گندی مت کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسوہ حسنہ اخلاق عالیہ کی خصوصیت یہ تھی، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طعن نہیں فرماتے، طعنے دینے والے نہیں تھے، نہ طعان تھے نہ لعان تھے۔ کیا مطلب ہے؟ کسی کو تانا بھی نہیں دیتے، کسی پہ لعنت بھی نہیں بھیجتے۔ کتنا ستایا لوگوں نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، انسانوں میں سب میں زیادہ انبیاء ستائے جاتے ہیں، کیونکہ نیکی پہنچانا، برائی سے روکنا ان کا کام ہوتا ہے، تو دنیا کے برے لوگ ان کے دشمن بن جاتے ہیں، تو زیادہ تر لوگ جو ہے انبیاء کو ستایا کرتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ انبیاء میں بھی میں جتنا ستایا گیا ہوں، کوئی نبی اتنا ستایا نہیں گیا۔ تو عزیزو، بزرگو اور دوستو، اتنا ستائے جانے کے باوجود حضور نے لعنت نہیں بھیجی۔ بعض مواقع پر تنگ آ کر صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ان کے لیے آپ بددعا فرما دیجیے، ان پر لعنت بھیج دیجیے کہ آپ کو انہوں نے اتنا ستایا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لعنت کیسے بھیجوں جبکہ مجھے اللہ نے لعنت بھیجنے والا بنایا ہی نہیں، تو میں لعنت کیسے بھیجوں؟ تو عزیزو، نہ لعنت بھیجتے، نہ طعن دیتے، طعنے نہیں دیتے، ولا فاحشہ۔ میں آج جو موضوع پہ گفتگو کر رہا ہوں، میرے پیش نظر آج کل کا معاشرہ ہے، زبان کی اس نعمت کا کیسے بیجا استعمال کر کے آدمی گناہوں میں غرق ہو رہا ہے، اور اسے احساس بھی نہیں ہے کہ میں اللہ کے نزدیک یہ زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے کتنا برا ہو رہا ہوں، اس غریب کو احساس بھی نہیں ہے۔
تو میری یہ گفتگو کا مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ ہم غور کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ کی پاک سیرت، آپ کے اخلاق عالیہ سے جو باتیں سنائی جا رہی ہیں، میری زندگی، میری زبان کا اس سے کیا جوڑ ہے، موازنہ کر کے دیکھیں، اور اگر ہے خدا نخواستہ تو اس کو ترک کر دیں۔ یہ مقصد ہے میری گفتگو کا۔ تو حضور نے فرمایا، حضور کے بارے میں صحابہ کا ارشاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فحش بات نہیں فرماتے، بے حیائی کی باتیں نہیں فرماتے، ننگی ننگی باتیں نہیں فرماتے، وہ باتیں جو شریف لوگ پسند نہیں کرتے اس کا اظہار نہیں کرتے۔ آج کل ہمارا کیا معاشرہ ہے، کیا ہماری گفتگو میں، مجلسوں میں، کیا ہماری باتیں، گفتگو فحش باتوں سے خالی ہے؟ ہنسنے ہنسانے کے لیے ننگی بے حیائی کی باتوں سے خالی ہے؟ نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض بندے ایک بات اللہ کی رضا کے لیے بول جاتے ہیں، کتنی؟ صرف ایک بات اس مقصد سے لوگوں میں کہہ دیتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ بڑی پیاری حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، لمبی چوڑی تقریر نہیں، ایک بات، محض اس بات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس ایک بات سے اللہ راضی ہو جائے۔ ایک بات اللہ کی رضا کے لیے بندہ کہہ دیتا ہے اور اس کو اہم بھی نہیں سمجھتا، بول دیا، مگر نیک بات تھی، نیت اس بات کی یہ تھی کہ اللہ راضی ہو، اللہ کی رضا کے لیے بولا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اسی وقت اس سے راضی ہونے کا اعلان فرما دیتا ہے یوم قیامت تک۔ ایک بات بولا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو پسند آ گئی، تو اعلان فرما دیتا ہے کہ قیامت تک میں اس کے لیے راضی ہوں، اس سے راضی ہوں۔ اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اور ایک بات بری بولتا ہے جس سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، تو اللہ اعلان فرما دیتے ہیں کہ اس نے یہ بات ایسی کہہ دی کہ سنو تم کہ قیامت تک میں اس سے ناراض ہوں۔ زبان کی آفتیں، پریشانیاں کیا ہے؟ تو یہ زبان کا استعمال میرے بھائیوں بڑا سمجھ کے کرو۔ اور آج ہم اس زبان کے استعمال میں جو ہے بڑے لاپرواہ، بڑے غافل ہیں۔ تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فحش باتیں نہ کرو، ننگی باتیں بے حیائی کی نہ کرو، ہنسنے ہنسانے کے لیے بھی تمہاری گفتگو میں فحش بات نہ آئے، بری بات نہ آئے، عورتوں کی باتیں نہ آئے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں زبان کے جو گناہ ہیں، بدترین گناہوں میں زبان جو اختیار کرتی ہے، آسانی سے جو گناہ ہو جاتا ہے، یہ زبان دل دکھانے کا باعث بن جاتی ہے۔ زبان سے ایسا زخم، جیسے گزشتہ بھی میں نے کہا، بڑے فتنے پڑ جاتے ہیں، بڑی دشمنیاں، بڑا خاندانوں میں افتراق، میاں بیوی میں نفرتیں، یہاں تک کہ زندگیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ کس وجہ سے؟ یہ زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے۔ اور یہ اللہ کا ارشاد یہ بھی یاد رکھنا، حق تعالیٰ نے فرمایا
آدمی ما یلفظ جو بھی بات بولتا ہے ایک لفظ نکالتا ہے، حق تعالیٰ نے فرمایا میرے فرشتے لکھتے ہیں اور میں اس پر نگران ہوں، رقیب عتید۔ جو زبان سے لفظ بولا اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں، قیامت میں اور جو بولا جو کہا، اچھا بولا تو نیکی، برا بولا تو عذاب، فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اللہ کی نگرانی تمہارے ہاتھ پاؤں پر جہاں ہے، تمہاری زبانوں پر بھی ہے، محاسبہ ہے، سینسر ہے، نگرانی ہے، اور اس زبان کے ہلنے پر یا تو ثواب ملے گا یا تو عذاب ملے گا۔ تو میرے بھائیو، زبان کے استعمال میں حضور کا یہ حکم پاک ہے کہ جس کا اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان ہے، یوم آخرت پر ایمان ہے، اسے چاہیے کہ خیر میں زبان کھولے یا تو پھر خاموش رہے۔ خیر میں زبان کھولنے کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں سے معاملہ کرے، محبتوں کے کام کے لیے زبان کھولے، میل ملاپ کے لیے، محبتوں کے رواج کے لیے، محبتوں کے بڑھاوے کے لیے، رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے زبان کھولے۔ لوگوں میں جھگڑا ہے، دشمنی ہے، برائی ہے، نفاق ہے، دوریاں ہیں۔ اے اللہ کے بندے، اللہ نے تجھے زبان دی ہے تو تو لوگوں کے دلوں کو جوڑ، یہ زبان کو ذریعہ بنا۔ فَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، حق تعالیٰ کا ارشاد ہے اے اللہ کے بندو، تمہارے درمیان جو برائیاں ہیں، عداوتیں ہیں، نا اتفاقیاں ہیں، غلط فہمیاں ہیں، دشمنیاں ہو چکی ہیں، تو دشمنی کو وہیں چھوڑ دو یا تم اس کو بڑھاوا دو، یا تم وہ لوگوں کے درمیان جو دوریاں ہو گئی ہیں اس کو اور دوریوں میں اضافہ کر دو۔ اللہ کا فرمان ہے ایسا مت کرو، بلکہ تم فاصلحوا ذات بینکم، کوشش یہ کرو کہ دو بھائیوں کو ملا دیں، دو رشتہ داروں کو قریب کر دیں، میاں بیوی کا اختلاف ختم ہو جائے، بھائی بہنوں میں جو دوریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں۔